توہین مذہب کرنے والے قادیانی کو تھانہ شرقپور کی حوالات کے اندر جا کر قتل کرنے والا غازی سلیم رہا ہو گیا۔ شرقپور کے نواحی گاؤں بھوئیں وال میں توہین مذہب کے الزام میں تھانہ شرقپور کے حوالات میں بند ایک قادیانی کو حوالات میں قتل کرنے والا موضع علیسن کا رہائشی غازی سلیم گزشتہ شب شیخو پورہ جیل سے رہا ہو کر اپنے گھر پہنچ گیا ہے۔ غازی سلیم کو جیل میں قرآن حفظ کرنے، قرآن سکھانے اور امامت کروانے کی وجہ سے قید میں کمی کے بعد رہا کر دیا گیا۔ شرقپور نیوز کی جانب سے رہائی پر مبارکباد پیش کی گئی۔ تصویر میں پیش کی گئی احمدیہ خبر اور اس کے ساتھ جڑا ہوا بیانیہ ہمارے معاشرے کے ایک نہایت حساس اور پیچیدہ مسئلے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایک طرف یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک شخص جس کا تعلق احمدی جماعت سے بتایا جاتا ہے اس کا قتل کیا گیا، اور دوسرا شخص جو قتل کرنے پر پکڑا گیا اور کچھ دنوں کے بعد وہ جیل میں عبادت، تلاوت قرآن اور حفظ قرآن کے بعد رہائی پا گیا، جبکہ دوسری طرف یہی معاشرہ احمدیوں کے ساتھ امتیازی سلوک، قانونی پابندیوں اور سماجی ناانصافیوں کی طویل تاریخ رکھتا ہے۔ اس تضاد کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں، کیونکہ یہ نہ صرف ہمارے قانونی نظام بلکہ ہمارے اخلاقی اور مذہبی رویوں پر بھی سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے۔ اگر ہم تصویر میں بیان کیے گئے واقعے کو سامنے رکھیں تو اس میں ایک جذباتی پہلو واضح ہے۔ ایک قیدی جس نے جیل میں وقت گزارا، عبادت کی، قرآن سیکھا اور پھر رہائی پا گیا۔ یہ ایک انسانی کہانی کے طور پر پیش کی گئی ہے جس میں اصلاح، توبہ اور روحانی ترقی کا پہلو نمایاں کیا گیا ہے۔ لیکن جب یہی معیار احمدی کمیونٹی کے افراد پر لاگو ہوتا ہے تو صورتحال بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے معاشرے میں انصاف اور رحم کے اصول سب کے لیے برابر ہیں یا نہیں؟ قرآن مجید کی تعلیمات ہمیں عدل، انصاف اور انسانیت کا درس دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہوں۔ النساء 135۔ اس آیت میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ انصاف کسی تعصب یا گروہی وابستگی کے تحت نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک فرد کو اس کے جرم کے مطابق سزا دی جاتی ہے تو یہی اصول ہر دوسرے فرد پر بھی لاگو ہونا چاہیے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مسلک یا فرقے سے ہو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرو، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ المائدہ 8۔ یہ آیت اس بات کو مزید واضح کرتی ہے کہ حتیٰ کہ اگر کسی گروہ کے ساتھ اختلاف یا ناراضگی بھی ہو تب بھی انصاف کے تقاضوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ احمدیوں کے معاملے میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ جذبات اور مذہبی اختلافات انصاف کے بنیادی اصولوں پر غالب آ جاتے ہیں، جو کہ قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی عدل اور مساوات پر بہت زور دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر رحم کرو، تم پر رحم کیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ یہ تعلیمات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ کسی بھی انسان کے ساتھ ناانصافی، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا مسلک سے تعلق رکھتا ہو، اللہ کے نزدیک قابل مواخذہ ہے۔ احمدی کمیونٹی کے حوالے سے پاکستان میں جو قانونی اور سماجی صورتحال ہے وہ ایک الگ بحث کا موضوع ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ انہیں بہت سے بنیادی حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ ان پر مذہبی شناخت ظاہر کرنے، عبادات کرنے اور اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزارنے پر پابندیاں عائد ہیں۔ اگر ایک احمدی قرآن پڑھتا ہے یا سکھاتا ہے تو اسے قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جبکہ دوسری طرف اگر کسی احمدی کے خلاف تشدد یا قتل کا واقعہ پیش آئے تو اکثر انصاف کا عمل سست یا غیر مؤثر نظر آتا ہے۔ یہی وہ تضاد ہے جسے عام زبان میں دوہرا معیار کہا جاتا ہے۔ تصویر میں پیش کیے گئے واقعے کو اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو سوال اور بھی اہم ہو جاتا ہے۔ اگر ایک شخص جیل میں رہ کر قرآن سیکھنے اور عبادت کرنے کی بنیاد پر ایک مثبت مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے تو پھر یہی اصول ہر اس فرد کے لیے کیوں نہیں اپنایا جاتا جو قرآن سے وابستگی رکھتا ہے؟ مبارک ثانی کیس میں ایک احمدی کو قرآن پڑھنے اور پڑھانے پر سزا سنا دی گئی۔ کیا قرآن صرف ایک مخصوص گروہ کے لیے ہے یا یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے؟ قرآن خود کہتا ہے، یہ کتاب تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ القلم 52۔
اس میں کہیں یہ شرط نہیں لگائی گئی کہ کون اسے پڑھ سکتا ہے اور کون نہیں۔ اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ قرآن سیکھنا چاہتا ہے تو اسے روکنا نہ صرف غیر اخلاقی ہے بلکہ دینی تعلیمات کے خلاف بھی ہے۔ احمدیوں کے معاملے میں یہی بنیادی سوال اٹھتا ہے کہ کیا انہیں قرآن پڑھنے اور سیکھنے کا حق حاصل ہے یا نہیں۔ اگر جواب ہاں میں دیا جاتا ہے تو پھر ان کے خلاف کارروائی کیوں، اور اگر جواب نفی میں دیا جاتا ہے تو اس کی شرعی بنیاد کیا ہے؟ یہاں ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ قانون اور انصاف کا بنیادی مقصد معاشرے میں امن، تحفظ اور مساوات کو یقینی بنانا ہوتا ہے۔ اگر قانون خود امتیازی ہو جائے یا اس کا اطلاق غیر مساوی طریقے سے کیا جائے تو وہ اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے۔ احمدیوں کے ساتھ ہونے والا سلوک اسی مسئلے کی ایک مثال ہے، جہاں قانون کا استعمال بعض اوقات انصاف کے بجائے تعصب کو تقویت دیتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ایک مہذب اور اسلامی معاشرے کی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے کمزور طبقات کے حقوق کا تحفظ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا، چاہے وہ کسی بھی پس منظر سے تعلق رکھتا ہو۔ مدینہ کے معاشرے میں مختلف مذاہب اور قبائل کے لوگ ایک ساتھ رہتے تھے اور ان سب کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا تھا۔ اگر ہم واقعی اسوہ حسنہ کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اسی اصول کو اپنانا ہوگا۔ احمدیوں کے حوالے سے یہ کہنا کہ ان کے ساتھ سختی برتی جائے یا انہیں بنیادی حقوق سے محروم رکھا جائے نہ تو قرآن کے مطابق ہے اور نہ ہی سنت نبوی کے۔ اختلاف رائے اپنی جگہ، لیکن اس اختلاف کو ظلم، نفرت یا ناانصافی کا جواز نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر کوئی فرد جرم کرتا ہے تو اسے قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے، لیکن اس کی مذہبی شناخت اس سزا کا تعین نہیں کرنی چاہیے۔ آخر میں تصویر میں پیش کیے گئے واقعے اور اس کے گرد بننے والے بیانیے کو ایک وسیع تر تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کے اجتماعی رویے کی عکاسی کرتی ہے۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم انصاف، رحم اور مساوات کے اصولوں پر مبنی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں یا تعصب، امتیاز اور دوہرے معیار پر قائم نظام کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں واضح پیغام یہی ہے کہ انصاف سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے اور کسی بھی انسان کے ساتھ اس کے عقیدے کی بنیاد پر ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم واقعی ایک اسلامی معاشرہ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے رویوں اور قوانین دونوں کو ان اصولوں کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ یہی راستہ ہمیں ایک پرامن، منصفانہ اور باوقار معاشرے کی طرف لے جا سکتا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام